ایک یہودی نے اپنے لڑکے کو بازار بھیجا کچھ سودا لینے کے لیے۔ وہ لڑکا بازار آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس لڑکے کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کی کرم والی نظر اس لڑکے پر پڑی تو وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا۔ نگاہ یار سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کی نظر کا پڑنا تھا کہ وہ لڑکا وہیں پہ بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا۔ باپ پریشان تھا کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا، ابھی تک آیا نہیں، حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی، رات ہو گئی، وہ لڑکا وہیں بیٹھا تھا۔ تو جب رات ہو گئی تو وہ اٹھ کے واپس اپنے گھر آیا تو باپ اس کو ڈانٹنے لگا کہ پاگل نادان کہاں رہ گیا تھا، میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کہتا کہ میں سودا لے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہاں پہ ہے سودا، دکھاؤ مجھے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی، تجھے کیا پتا میں کیا لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ نادان ہے، بچہ ہے، پتہ نہیں کیا بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے اس کو کچھ نہ کہا۔ تو صبح ہو گئی، وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر جا کر بیٹھنے لگا۔ اب وہ اس کا یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑا لاڈلا تھا، اس کو بڑا پیارا تھا۔ اس نے اسے کچھ نہ کہا، چلو بیٹھتا ہے بیٹھتا رہے۔ تو کافی دن وہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا رہا۔ تو کچھ دن کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا، اتنی اس کو کمزوری ہوئی کہ اس کے کروٹ بھی لینی اس کو مشکل ہو گئی۔ تو جب وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گیا تو اس کا باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد، تم جانتے ہو کہ میں ایک یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا بیٹا آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، وہ اس وقت شدید بیماری کی کمزوری کی حالت میں ہے اور بار بار آپ کا نام پکار رہا ہے۔ اگر آپ سمجھیں ضروری تو میرے ساتھ چلیں، اپنے دشمن کے گھر چلیں، اس بچے کی آخری خواہش سمجھ کے اس کی آخری خواہش پوری کر دیں۔ وہ آپ کا دیدار چاہتا ہے، وہ مجھ سے کوئی چیز دنیا کی مانگتا تو میں اسے دے دیتا، لیکن اس کے زبان پہ صرف آپ کا نام ہے، وہ صرف آپ کا دیدار چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، یہ نہیں کہا کہ تم چلو میں آتا ہوں، فوراً اٹھے اور اپنے صحابہ سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، بلال سے کہنے لگے کہ اٹھو، چلو چلتے ہیں، آج میں اس اپنے عاشق کو مرنے سے پہلے کچھ اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ پہنچے تو وہ لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، کمزوری کی حالت میں بستر پہ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت جب اس کی پیشانی پر آیا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، تم بس کلمہ پڑھ لو، جنت تمہیں میں اللہ سے لے کے دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں پہنچا کے رہوں گا۔ تو وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہ میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ جو ابو القاسم کہتے ہیں
کر لے، تو وہ لڑکا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ساتھ ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، کلمے کا نور اس کے اندر چلا جاتا ہے اور آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب آپ کا شانہ نبوت سے ہی اس کا جنازہ اٹھے تو اس کی عزت ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اسے اٹھاؤ۔ اس عاشق کے جنازے کی کیا شان ہوگی کہ جس کو کندھا ابو بکر دے رہے ہیں، عمر دے رہے ہیں، عثمان دے رہے ہیں، علی دے رہے ہیں، بلال دے رہے ہیں۔ تو ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، کفن دیا گیا، قبر تیار ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر تشریف لے گئے اور کافی دیر آپ قبر میں کھڑے رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے قبر میں۔ اور جب آپ قبر سے باہر نکلے، خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کو لحد میں اتارا۔ پھر جب آپ قبر سے باہر نکلے تو کافی تھکن کے آثار آپ کے چہرے پر تھے، آپ بہت تھکے ہوئے تھے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ پنجوں کے بل قبر میں چل رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے اور اتنی حوریں آئی ہوئی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آئے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم کر سکتے تھے، ہم اس کو قبر میں اتار دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری قبر کو جنت بناؤں گا۔ میں اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے اس کی قبر میں گیا تھا، اس کی قبر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس کی قبر جنت بن گئی، پھر میں اس کی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ تو آپ صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے یہ تھکن کیسی ہے، آپ اتنے تھک کیوں گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ فرشتے اور حوریں اس قدر قبر میں آئی ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ لگ لگ کے گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔